ساتھیوں، ممتاز حسین ہماری جنگ اور پاکستان کی آن اور شان ہیں۔ یہ فلم ڈائریکٹر ہیں اور نیو یارک میں آج کل مقیم ہیں۔ انہوں نے جو فلمیں بنائی ہیں ان کے ابھی ہم آپ کو کچھ کلپس دکھائیں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی مہارت ہے ان کے ہاتھ میں۔ ان کی فلمیں جو ہیں مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سول آف سویلائزیشن ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ جیو ٹی وی کے لیے بنائی تھی، اور رومی انسائڈ یو، یہ مولانا رومی کے بارے میں ہے، اور پش بٹن فار، اسی طرح سے بٹر فلائی اسکرین بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کی ویژولائزیشن بھی بہت خوبصورت ہے، اور آرٹ ایکول ٹو لو سکیر جو ہے اس نے تو تہلکہ مچایا تھا۔ تو اس کے کلپس جو ہیں آپ درمیان میں وہ دیکھتے رہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ ہمارا دوست، ہمارا بھائی، میرا کلاس فیلو ممتاز حسین کتنا اسکلڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ہنر اس کو عطا کیا۔ What can I do for you? You can find out who killed Isabella. Remember, there's no right or wrong answer. Simply tell me what image you see. 2 seahorses. Isabella! Do you think of art as more of a sensorial experience or a psychological one? I don't know. Dean, what do you see? She's communicating to me through my art. You think I killed her? I'm already dead. پروفیشنل سیکیورٹی مجھے مل رہی تھی کہ میں، یعنی کہ میرے اکیلے کا کام جو ہے نا وہ بھی فرانس میں اور پیرس جو آرٹ کا گرڈ ہے وہاں پہ بک رہا ہے، اور وہاں مجھے ایک ایسا موقع مل رہا ہے تو جی وہاں کا وہ شانزلیزے کا وہ بڑی مشہور ہے، اور ایوننگ آف پیرس، شانزلیزے بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ تو وہاں سے آپ نے مطلب پھر آپ کا انگلینڈ سے آپ وہاں پیرس میں، وہاں سے پھر نیو یارک آپ پہنچے، پھر تو وہاں پہ نیو یارک میں پھر آپ نے مجسمہ سازی بھی کنٹینیو رکھی اور اپنا اسٹوڈیو وہاں پہ بنا لیا سارا۔ تو جیسے آپ شروع سے کہتے تھے کہ میرا پیشن ہے کہ میں اینڈ پہ فلم کی طرف آتا ہے، تو یہ ہمیں ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ آپ آخر آپ کو اس کا جو وہ ریوارڈ، مختلف ایوارڈ ملے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا ناظرین کو، کہ مختلف ملکوں سے آپ کی جو پذیرائی ہوئی، جس پہ ہمیں بھی فخر ہے کہ نہ صرف جان کے پاکستان کے لیے پورے فخر کی بات ہے کہ ممتاز حسین کو وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا۔ کام کی جو ہے یہ ایوارڈ جو ہوتے ہیں شاید اس مانیٹری اتنا اس کا نہیں ہوتا، لیکن جتنا وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے آرٹسٹ کی، تو ان ایوارڈز کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے۔ میں پہلے اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں کہ میری اسٹرگل جو ہے وہ وہاں تک ایوارڈز تک کیسے پہنچی ہے۔ تو وہ ایک شعر ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ نکلے تھے گھر سے خوشی کی تلاش میں، غم راہ میں کھڑے تھے یوں ہی ساتھ ہو لیے۔ نکلا تو میں فلم بنانے کے لیے تھا، میرا پیشن تھا شروع سے ہی، تو شروع سے ہی فلم سیکھنے کا، بہت فلمیں دیکھتا تھا، تو فلم کرنی تھی، پاکستان میں موقع نہیں ملا۔ میرا مطلب ہے کہ تھیٹر کرنے کا موقع ملا مجھے جنگ میں ہی، مطلب کہ شیکسپیئر کے اور جارج برنارڈ شاہ کا ایک پلے ہم نے کیا تھا، اس کی ٹرانسلیشن تھی ڈیول ڈسائپل کی، اس میں میں نے میجر کریکٹر پادری اینڈرسن کا کیا تھا رول۔ پھر اس کے علاوہ شیکسپیئر کی 7 ٹریجڈیز پلے کی ہیں میں نے جنگ میں، اوتھیلو ہو گیا اور میک بیتھ، اور اس میں میرا مطلب کہ آل بگ جو ہیملیٹ ساری جو ہیں وہ ساری کرنے کے بعد تو پیشن جو ہے وہ فلم میکنگ کا مجھے بہت زیادہ تھا۔ مجھے یہ نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں، مجھے یہ تھا کہ میں فلم بناؤں اور اس کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہیں اس میں سے ہوتا ہوا گزروں۔ تو بہت کوشش کی کہ فلم کیسے پڑھوں، لیکن اس وقت
اب تو خوش قسمتی ہے کہ یہاں ہر یونیورسٹی میں فلم میکنگ کے جو ہے نا وہ کورسز ہیں، اس کے پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ماسٹرز ہوتی ہے سب کچھ، لیکن اس وقت کہیں نہیں پڑھائی جاتی. ایک ہی انسٹیٹیوشن تھا، وہ شاہ نور اسٹوڈیو، ایورنیو اسٹوڈیو، اور وہ اسٹوڈیو کا ایک کلچر جہاں لوگ استادی شاگردی میں سیکھتے تھے. لیکن وہ حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ میں وہاں پہ جو ہے نا وہاں کچھ سیکھ سکتا. لیکن کلوز میچ جو تھا وہ پی ٹی وی تھا، ایک ہی چینل ہوتا تھا جہاں پہ جاتے تھے. تو ایک جھنگ میں ایک خان صاحب کا ایک پلے تھا جو ہم نے تھیٹر کیا تھا، قصہ سوتے جاگتے کا، جو ایک ٹرانسلیشن تھی عریبین نائٹ کی. وہ میں نے اس میں لیڈنگ رول ابو الحسن کا کیا، تو وہ بہت سراہا گیا جھنگ میں، بہت پسند کیا گیا. تو جب میں نیشنل کالج آف آرٹس میں تھا تو ہاں، نیشنل کالج آف آرٹس میں اس لیے گیا کہ فلم سے قریب کوئی ادارہ تھا پاکستان میں، تو وہ این سی اے ہی تھا. کہ وہاں کیونکہ این سی اے لوگ سارے پی ٹی وی میں کام کرتے تھے اور وہیں سے نکلتے تھے. وہ کوئی ایکٹر بنتا تھا، کوئی فلم ڈائریکٹر بنتا تھا، تو کوئی ایڈیٹر بنتا تھا. تو وہیں سے یہ مجھے کلوز میچ لگا، تو میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا نیشنل کالج آف آرٹس میں. تو لکھنے کا اسکل اتنی نہیں تھی، لیکن وہ جو پلے تھا عریبین نائٹ کی جو ٹرانسلیشن تھی قصہ سوتے جاگتے کا، ان دنوں ایک سیریل چل رہا تھا پی ٹی وی پہ، الف لیلا. تو اس کی جو پروڈیوسر تھی وہ بھی نیشنل کالج آف آرٹس کی تھی. میں نے اس سے جا کے ڈسکس کیا اور میں اسکرپٹ لے کے گیا. میں کہ جی یہ قصہ سوتے جاگتے کا ہے، وچ از اے پرفیکٹ جو سٹوری ہے آپ کے پروگرام کے لیے. الف لیلا میں جو آپ قصے سناتے ہیں ان میں سے ون آف دیم، اور میں نے پلے کیا ہوا. تو لیکن میں ہر روز وہ جو ہے نا پی ٹی وی کے گیٹ پہ کھڑا رہا، ہر روز لٹرلی 3 مہینے اسکول سے نکلتا تھا، اس کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا اور مجھے کوئی اندر گھسنے نہیں ملتا تھا. تو کافی دل برداشتہ ہوا. پھر وہی جو ہے ایک ذہن میں ایک چیلنج تھا، ایک گول تھا اور میرے خواب تھا کہ میں نے فلم بنانی ہے. تو پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جب نیو یارک پہنچا، یعنی لنڈن پیرس سے ہوتا ہوا، تو نیو یارک میں فلم پڑھنے کے لیے ایک اسکول میں گیا، اس کا نام تھا ایس وی اے. تو وہاں گیا تو وہاں مجھے پتہ نہیں تھا، ہم تو یہاں کے ٹرینڈ تھے پاکستان کے، یہاں پہ ایڈمیشن اتنا مشکل سے ہوتا ہے. میڈیکل کالج جاؤ تو کتنا ٹف کمپٹیشن ہے، اور اس وقت نیشنل ایک ہی آرٹ کالج تھا جس کا کمپٹیشن مجھے لگتا ہے میڈیکل کالجز سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ ایک ہی انسٹیٹیوشن پورے پاکستان کو سرو کر رہا تھا، این سی اے. تو 10-12 ہزار اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے تھے، جس میں 30 سیٹس ہوتی تھی. کافی ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا. تو میں وہی، لیکن شکر ہے مجھے وہاں ایڈمیشن مل گیا. لیکن جب میں نیو یارک گیا تو وہاں ایجوکیشن ایز این انڈسٹری لی جاتی ہے. تو وہاں جب میں فلم پڑھنے گیا تو مجھے انہوں نے کہا تھا یہاں کونسلر ہیں، آپ ان سے جو ہے ڈسکس کر لیں، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے، آپ کو کون سا سبجیکٹ چوز کرنا ہے. جب میں نے اپنا پورٹ فولیو دکھایا اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں تو فلم پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے اور ڈرا دیا. انہوں نے کہا جی فلم، یہاں جو امریکن بورن ہیں، جن کی زبان، جن کا کلچر، جو ہر چیز انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، وہ اس میں بڑی مشکل سے اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. تم تو پھر فارنر ہو، زبان کا یہ سارے مسئلے ہیں، اور نیا بھی تھا امریکہ میں. پھر ڈر گیا. پھر میں نے پھر اور ماسٹر کر لی میں نے گرافک ڈیزائن میں. لیکن وہ جو پیشن اور وہ جو تھا وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. میں کیپ ورکنگ آن مائی دیٹ پیشن، اور اسی جو میرے ڈریمز تھے اس کے اوپر کام کرتا رہا. لیکن وہاں ماسٹر کرنے کا ایک فائدہ ہوا کہ میں پولو رالف لورین میں آرٹ ڈائریکٹر بن گیا، اور اس کے بعد پھر مجھے بہت ہی اور پریسٹیجیس جاب ملی، اور وہ تھی کیلون کلائن میں آرٹ ڈائریکٹر رہا. اور میرے پاس CK1 تھا، ایک فریگرنس ہے میل فریگرنس، اس کی پروموشن میں کرتا تھا، اور وہ آرٹ ڈائریکٹر رہا میں. تو بہت بڑا دنیا کی سب سے، اور وہ ادارہ بھی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ تھا ڈیزائن میں بھی اور چیز میں. تو وہاں گیا تو پھر میری خوش قسمتی کہہ لیں، اور دعائیں بھی مانگتا تھا کہ کیا کروں میں، مجھے فلم ہی پڑھنی ہے، فلمیں ہی بنانی ہیں. تو یونیلیور کو کیلون کلائن نے اپنے لائسنسز بیچ دیے. تو جب وہ بکے تو انہوں نے امپلائیز کو 2 چوائسز دیں کہ یا تو یونیلیور کے ساتھ آپ کنٹینیو رکھیں اپنی جاب، اور یا پھر گولڈن شیک ہینڈ لیں اور آپ
چھوڑ دیں یہ جاب. تو میں نے پریفر کیا کہ یہ اب میرے لیے موقع ہے. تو میں نے گولڈن شیک ہینڈ لیا, کچھ سیونگ مجھے وہاں سے مل گئی, تو وہ چھوڑ کے میں نے فلم پڑھنی شروع کر دی. تو یہ میرا جو سفر ہے وہ پڑھنے کا وہاں. آپ نے بہت اس پہ محنت کی ہے. ہاں. تو یہ مثلا پھر آپ نے یہ غلام عباس کا افسانہ جو ہے, ہاں, اس کے اوپر فلم. اس پہ فلم بنائی. پہلی میری جو فلم تھی وہ جلال الدین رومی پہ تھی, انسائڈ یو. تو وہ جلال الدین رومی کی ویژول پوئٹری تھی. میں مطلب کہ ان کی جو فلاسفی ہے اس کے اوپر ایک ویژول نیریٹو تھا کہ اس کو میں کس طرح جو ہے میں دیکھتا ہوں اور اس فلاسفی کو میں کیسے ایکسپریس کرتا ہوں, یا میں نے کیسے کو ایکسپریس کرنا جو ہے نا ظاہر ایک شاعر کے جو دل میں ہے, ہاں, اس طرح سے یہ بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. اور کیونکہ میں ویژول آرٹسٹ ہوں اور میرا جو سفر ہے وہ اسٹل امیج سے موونگ امیجز تک ہے. تو اس کا ایک فریم کو جب آپ 24 فریموں میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک موومنٹ دیتی ہے. تو وہ اسی طرح اس کی جو پوئٹری کا جو ایک سفر ہے اس کو میں نے ویژولی کیسے ٹرانسلیٹ کیا. میں مطلب کہ ایک زبان جو شاعری ہے اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن گرامر سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو آپ ایک سرٹن جو ہے لینگویج جانا پڑتا ہے, اس میں یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے جو میڈیم پک کیا وہ ویژول تھا, فلم تھا جو ویژولی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا, جس میں آپ پابند نہیں ہیں کسی زبان کے, آپ پابند نہیں ہیں کسی گرامر کے, آپ پابند نہیں ہیں الفابیٹک اس پوئٹری کے یا پرشین پوئٹری کے. اس کو ایک میں نے ویژول زبان دی اور ویژولی میں نے اس کو جو ہے نا ایک نیریٹو میں, یعنی کہ پوری نریشن تھی, پوری ایک کہانی تھی ایکٹروں کے ساتھ, اور اس کی فلاسفی کو میں نے اس طرح ایکسپریس کیا. وہ کافی مجھے اچھا بھی لگتا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو میں بریگ بھی کرتا ہوتا ہوں, اپنی تعریف بھی کرتا ہوں کہ ٹرکی کی آلموسٹ ساری یونیورسٹیوں نے اس فلم کو دکھایا. اور ہاں, تو وہ میرے لیے بہت انکریجنگ تھی, اور ایک ایبسٹریکٹ سا جو آئیڈیا تھا جس کو میں انٹروو کر کے میں نے اس کی شاعری کو. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی. ایک بندہ جھنگ سے اٹھتا ہے, پھر وہ نیو یارک تک پہنچتا ہے. اچھا, یہاں تو پاکستانی آرٹسٹ قابو نہیں آتے. جی. تو آپ نے وہ کیسے, آپ کی اس میں امریکن جو ایکٹرز اور ایکٹریسز نے کام کیا, ہم لوگ تو ظاہر ہے ان کو دیکھنے کو ترستے ہیں, آپ کیسے آپ نے ان کو قابو کیا, اپروچ کیا, اور آپ کی فلم میں انہوں نے کام کیا؟ یہ کون سا جادو ہے آپ کے پاس؟ جادو نہیں, اس کا جو اس جادو سے بھی جو بڑا چیلنج ہے نا, وہ بڑا چیلنج تھا فنڈز کا. یعنی کہ آپ کے پاس فنڈز ہو, آپ امریکہ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہائر اے گڈ ٹیلنٹ, آپ ہائر اے گڈ ایکٹر, آپ اچھا رائٹر ہائر کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جو میرے ساتھ چیلنج تھا نا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اور میں نے فلم بھی کرنی ہے, اور وہ بھی اس سٹینڈرڈ کی کہ میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہاں اس کے اوپر آ جاؤں. ان سارے پروسیس میں جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہوتا ہے, جس کا میں ضرور ذکر کروں گا, وہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. تو میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا, دا بگیسٹ چیلنج دین ہیونگ اے فنڈز اور ہیونگ اے منی, اس سے بڑا چیلنج جو اسکرپٹ لکھنے کا. تو وہ پھر جب میں فلم پڑھ رہا تھا تو میں بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ سچویشن میں اپنے استاد پہ گیا. میں نے کہا جی آئیڈیا بہت زیادہ ہے لیکن میں اسکرپٹ نہیں لکھنا آتا. اس نے مجھے ورک شاپ بتائیں, یہ ورک شاپ ہے, وہ لو. وہ ورک شاپس لی میں نے. جی ماشاء اللہ. تو آپ کی اتنی وہ کتابیں بھی آ گئی ہیں. ہاں, تو اسکرپٹ آپ کی فلموں کی طرف چلتے ہیں. جی. تو آپ نے اتنی ماشاء اللہ, یہ آپ کی 7ویں 6 فلمیں آپ کی وہ ابھی تک کر چکے ہیں, اور ابھی پاکستان میں جو دیسی شیکسپیئر ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ وہ ذرا مختصراً بتائیے گا جو ریکگنیشن میں چاہتا ہوں ایوارڈ کی, وہ پتہ چلے لوگوں کو کہ کہاں سے آپ کو وہ ریکگنائز کیا گیا, تاکہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس مطلب زبوں حالی میں گیا ہے, اور وہ اسٹرگل ہے, ایک پیشن ہے کہ میں, جیسے کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ. ایک بندے میں یہ ایمان آ جائے نا کہ آئی کین ڈو اٹ, پھر اللہ کے فضل سے وہ بہت کچھ کرے. تو یہ جو اچیو, اب یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایوارڈز کی ذرا تفصیل بتائیے گا. پہلے جو انسائڈ یو تھی اس کو کافی فیسٹیولز میں سراہا گیا. ٹریبون انٹرنیشنل فلم فیسٹیول تھا, اس میں میری زندگی کا پہلا ایوارڈ وہ تھا کہ اس میں یہ فلم پک ہوئی. اور
اور اس کو ایوارڈ سے نوازا گیا. یعنی کہ میرے لیے وہ میرا پہلا ایوارڈ وہ تھا. اس کے بعد جب مجھے وہ سبمیشن ملتی تھی مثلاً ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, تو جب وہاں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی فلم لے کے آئیں اور رومی پہ بات کریں, تو جب اس کے اوپر میں اپنے جو ایکسپیرینسز جھنگ کے ہیں, جو میرے تجربات مسٹسزم کے ریفرنس سے جھنگ سے ہیں, ان کو انکارپوریٹ کر کے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جلال الدین رومی پہ یا مسٹسزم پہ بہت زیادہ کتابیں یا بہت زیادہ میری اسٹڈی ہوگی, لیکن میں کیونکہ اس جھنگ کی مٹی کا دین کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے جھنگ میں ہر 5ویں میل پہ ایک کسی صوفی کا دربار ہے, یا مائی ہیر ہے, یا سلطان باؤ ہے, ماجد سلطان, اردو سلطان, یا شاعری ہے, یا پوئٹری ہے, یا اگر آپ تھوڑے سے کانشیس ہیں, آپ تھوڑا سا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک اچھے سرکل میں ہے, میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو ایک اچھا شاعر, ایک اچھا ٹیلنٹ. ہالی ووڈ کا ایک ایوارڈ تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے, وہ اس کی ذرا بتائیے. ہاں, تو وہی جو میری زندگی کا سب سے بڑا جو مجھے ریکگنیشن پوری دنیا میں ملی, وہ ہالی ووڈ اسکرین پلے کانٹیسٹ تھا, ایک مقابلہ تھا. تو اس میں نے ایک سکرپٹ لکھا تھا تارا مسیح پہ, تارا مسیح جس نے بھٹو کو ہینگ کیا تھا. میری فلم کا ہیرو تارا مسیح تھا. اس کے اوپر میں نے ایک پولیٹیکل ڈرامہ ایک سکرپٹ لکھا تھا جو میں نے کمپٹیشن میں بھیجا. یعنی کہ فلم تھی ریلیشن شپ پہ, ایک بندہ جو ہینگ کرتا ہے اور دوسرا جس نے ہینگ ہونا, ان دونوں کی دوستی کیسے ہوئی اور پھر اس نے اس کو کیسے ہینگ کیا. یعنی کہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ کو کے اوپر میں نے پوری جو ہے نا نیریٹو جوڑ کے اس سکرپٹ کو لکھا, جو بہت پسند کیا گیا. اور وہ سکرپٹ 30,000 کی سبمیشن میں 30,000 میرے مقابلے میں تھے, میرا وہ سکرپٹ 4تھے نمبر پہ آیا. ہاں, وہ میرے لیے یعنی کہ ساری دنیا نے کافی سراہا اس کو. لیکن جو مجھے اور بھی اس سے بڑی جو مجھے کانفیڈنس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے جو کمپیٹیٹر تھے وہ انتہائی ہالی ووڈ کے پروفیشنل تھے. یعنی کہ جو 3 نمبر پہ آیا اس نے ماسک آف زورو فلم لکھی تھی, اور اس کے بعد پھر میرا نمبر آیا. تو یہ ایک میرے لیے بہت, یہ ریکگنیشن میرے لیے بہت ہی تھرائیونگ تھی. انڈیا میں بھی تو آپ کو کوئی ایک, ہاں, انڈیا میں بہت ایوارڈ ملے ہیں. انڈیا میں میری کتابوں کی رونمائی بہت ہوئی. انڈیا نے کتاب لکھی میرے اوپر پنجابی میں, گرو مکھی میں. ہاں, اور اس کے علاوہ ایک بہت 3 ایوارڈ میں, اچھا ایک تو اسی سکرپٹ کا پہلا ایوارڈ وہاں 4تھے نمبر پہ تھا, تو وہاں پہلے نمبر پہ وہی سکرپٹ آیا. وہ تھا جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں. ایک تو میری فلم کو ایوارڈ ملا, اور اس میں اسی آرٹ ایکول لو اسکوائر کو ایوارڈ ملا, اور اس میں اس کی بیسٹ سنیماٹوگرافی, بیسٹ رائٹنگ اور بیسٹ پروڈکشن کا تھا. 3 ایوارڈ اس فلم کو ملے تھے. اور اس کے علاوہ میرا یہ سکرپٹ جو تھا, اس سے اگلے سال میرے سکرپٹ کو فرسٹ انعام ملا. یہ جو تارا مسیح پہ جو ہے, اس سکرپٹ کا نام ہے دا کائنڈ ایگزیکیوشنر, انگریزی میں وہ سکرپٹ ہے. تو اس کو پہلا انعام وہاں پہ ملا, اور پھر انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ جو ہے نا جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے پرماننٹ وہ ہیں جیورر. تو آئی ایم اسٹل جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول. آپ جب پاکستان ابھی آئے تھے تو آپ کی پینٹنگز کی ادھر این سی اے میں بھی نمائش ہوئی ہے. اسلام آباد کا جو فیسٹیول تھا, ہاں, اس میں بھی آپ کی وہ ریکگنیشن ہوئی ہے. بہت ریسنٹلی ناظرین سرگودا میں ایک جو فیسٹیول ہوا ہے, آرٹ فیسٹیول, اس میں بھی بہت اچھی نمائندگی جو ہے وہ ممتاز حسین کی ہوئی ہے. تو یہ بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو یہ ٹیلنٹ ہمارا ہے, پاکستان کا ٹیلنٹ ہے, تو اس کو کہاں سے جو ہے وہ ریکگنیشن نہیں مل رہی. لیکن یہ دیکھیں کہ بغیر سفارش کے ہے, اور صرف آپ کی ول ہے, اور آئی کین ڈو اٹ, جو آپ بہت کم ہوتا ہے. میں نے ایک کالم ان پہ لکھا تھا پیاسا کا ہوا. انہوں نے خود اپنی جو وہ آٹو بایوگرافی کہہ لیں, تقریباً ان کی کہانیوں میں وہ آٹو بایوگرافی چلتی ہے. تو کہاں روڈو سلطان سے ان کا سفر, وہ ان کی یعنی پیاسا کوا اس حوالے سے تھا کہ ان کی پیاس جو ہے وہ بجھی نہیں ہے. اور وہ باقی بات بھی سچی ہے کہ جب آرٹسٹ سمجھے کہ اس کی پیاس بجھ گئی تو اس کا آرٹسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی تک یہ مطلب پیاسے ہی ہیں, پیاسا ہی رہنا چاہیے. جی جی. تو ابھی جو پاکستان میں آپ کو یہ ابھی جو فیسٹیول ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذرا
मुख्तसरन बताइए। अभी 3 मेरे शो हुए हैं, बहुत ही सक्सेसफुल। मैं फिर अपने आप को अपनी तारीफ़ें खुद ही किए जा रहा हूँ। सबसे पहले हुआ इस्लामाबाद फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल 2019, तो नवंबर में था वो। अच्छा, उस बहुत बड़ा फेस्टिवल था, इट वाज ह्यूज, कि उसमें मुझे ख़ास स्पेस दी गई। दुनिया के सारे एम्बेसडर आए, उन्होंने बहुत सराहा मेरे काम को। और वो जो पेंटिंग्स थी वो वादी सिंध की तहज़ीब के हीरोग्लिफिक्स थे। उनके जो मोटिव्स थे उनको मैंने इनकॉर्पोरेट करके अपनी पेंटिंग में यूज़ किया। और किसी पेंटिंग में दरिया सिंध की मिट्टी भी बीच में रंगों में मिला के यूज़ की है। तो उस तहज़ीब को, जिस तहज़ीब पे हमें फ़ख्र है, या जिस तहज़ीब को हम जितना भी सराह सकें या उस पर फ़ख्र कर सकें उतना कम है, क्योंकि हम उस तहज़ीब से आए हैं, हम बहुत सिविलाइज लोग हैं। यानी कि आप ये देख लें कि ये ऐसी तहज़ीब है जिसमें किलिंग वेपन नहीं मिला आपको हर चीज़ मिली है। आपको आर्ट की चीज़ें मिली हैं, आपको खेलने की चीज़ें मिली हैं, आपको वहाँ पे घर की चीज़ें मिली हैं, लेकिन वहाँ पे आपको किलिंग वेपन नहीं मिला। हम इतने पीसफुल लोग हैं कि हम को मारने और लड़ाई और किसी को मर्डर करने हमारी सिविलाइजेशन में ही नहीं है। और अब देखें हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो वो उसकी पेंटिंग्स की पूरी सीरीज़ थी, जो कि पूरी दुनिया में उस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया जाता है। वादी सिंध की तहज़ीब पे जो है, सोल ऑफ सिविलाइजेशन, उस पर फ़िल्म भी है और उस पर मेरी पेंटिंग्स भी हैं। वो वहाँ पे हुई। फिर दूसरा बहुत बड़ा शो लाहौर में अलहमरा आर्ट सेंटर में हुआ। तो वहाँ मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सारे फ़िल्म डायरेक्टर्स का। और उसमें पूरी कम्बिनेशन था, फ़िल्म डायरेक्टर और एक्टर्स जो पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे बहुत आके इस शो को सक्सेसफुल किया। और आर्ट के जो सारे आर्टिस्ट थे पंजाब के, उन्होंने आके मुझे बहुत ही सपोर्ट और मुझे इनकरेज किया और मेरी हौसला अफजाई की। और जो तीसरा बड़ा फेस्टिवल था वो था सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लिटरेरी फेस्टिवल। उसमें आप देख रहे हैं कि कितनी अचीवमेंट्स जो हैं, वो इसके पीछे जो है वो इंसान की विल है। देखिए, बेसरो समानी में एक बंदा निकलता है और इतनी कामयाबियाँ समेटता है। तो हमारा तो जी करता है कि मुमताज़ हुसैन से हम बातें करते रहें और इनकी अचीवमेंट से। और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं इनका जो है हम जमात हूँ, क्लास फेलो हूँ। और ऐसे जो टैलेंट हैं वो ये खुदा ताला की देन हम इसे ज़रूर कह सकते हैं कि ये उसकी इनायत के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन इंसान की अपनी जो विल है वो जब तक ना हो, उनके दिल अमले पहम है और मोहब्बत फातह आलम है। तो इसी वजह से इन्होंने ये तस्खीर किया है, जंग को तस्खीर किया, फिर वहाँ से लाहौर को किया, पाकिस्तान कराची से फिर ये इंग्लैंड गए और वहाँ से पेरिस गए। पेरिस की में उसकी खुशबुओं में रहे, जो कि हमने तो वो सूंघना नसीब नहीं हुई, लेकिन इनको सूंघ लेते हैं। तो फिर ये न्यूयॉर्क में इनका बसेरा है। तो इनकी बहुत मेहरबानी है कि ये आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाअल्लाह फिर भी जब ये पाकिस्तान आएंगे तो हम इनसे मुलाकात करते रहेंगे। मैं मुमताज़ हुसैन साहब आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में जो मिलियाना के मेहमान हैं आप तशरीफ़ लाए, और हमें और भी आपका सफ़र जारी है, उसके लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आप देखते रहिएगा। इसे आप उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिएगा। आप को लिंक नहीं भी मिलता, जस्ट आप सर्च में जाइएगा यूट्यूब की, वहाँ पे डॉक्टर मोहसिन मिलियाना लिखिएगा तो आपको वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। खुश रहिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, आपको बीमारियों से बचाए रखे, आफात से बचाए रखे। और आप ज़िंदगी में कभी भी जो ठहराव नहीं आना चाहिए आपका, आप मूव करते रहिएगा ताकि जो कामयाबियाँ हैं वो आपकी इसी तरह से, जैसे मुमताज़ हुसैन की मुंतज़र रही हैं, आपकी मुंतज़र रही हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। आप शुक्रगुज़ार तो मैं डॉक्टर साहब का हूँ और अपने झंग के लोगों का हूँ
جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس قابل بنایا. گاڈ بلیس جھنگ اور سب دوستوں کو محبت اور میرا پیار جو ہے قبول ہو. پاکستان زندہ باد.